السلام علیکم دوستو، آر ڈی مشن کی ایک نئی ویڈیو میں رویت خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زلزلے کیسے آتے ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونانی، منگولین، جیپنیز، ویسٹ افریقن، ایسٹ افریقن، ہندو، اسلام، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے اور سچائی کیا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ یہ جن تہذیبوں کے نام یا جن کنٹریز کے نام میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان میں کچھ متس پائی جاتی ہیں، میتھولوجیز پائی جاتی ہیں زلزلے کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی میں بات کروں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریک یونانی میتھولوجی میں۔ دوستو یونانی میتھولوجی میں پوزیڈن نام کی کوئی چیز یا کوئی خدا یا ان کا کوئی گاڈ جو ہے وہ ذمہ دار ہے زلزلہ کرنے کا اور زلزلے پیدا کرنے کا اور زلزلے لانے کا۔ جبکہ اگر میں بات کروں جیپنیز میتھولوجی میں تو اس میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نمازو، وہ ایک جائنٹ کیٹ فش ہے جو کہ زلزلہ لاتا ہے۔ منگولیا کی میتھولوجی میں جو زمین ہے یہ ایک مینڈک کے بیک پہ پشت پہ بیٹھی ہوئی ہے، جب وہ مینڈک چاہتی ہے تو سٹمبل کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے زلزلے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بات کروں ویسٹ افریقن میتھولوجی کے بارے میں تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک بلا ہے جس کا بہت بڑا سر ہے، یہ زمین اس سر کے اوپر ہے، اور جب وہ بلا چاہتی ہے ویسٹ افریقن میتھولوجی میں یہ بات مشہور ہے کہ زلزلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، اب بات کرتے ہیں ایسٹ افریقن میتھولوجی۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو زمین پہ زلزلے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی جو ہوتی ہے اس کے پیٹھ پر ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک گائے کاؤ جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک پتھر پر کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو زمین ہے یہ اس نے اپنے پتھر پر کھڑے ہوئے گائے نے یہ اپنی سینگوں پہ زمین کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ہلتی ہے یا اپنی سینگوں کو ہلاتی ہے تو اس کی وجہ سے زلزلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک دوسری بات بتا دوں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی اکثر کسی بڑے نے یا دوستوں نے یہ بات بتائی تھی کہ زلزلہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیل یا گائے جو ہوتی ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اور وہ سینگ جب ہلاتی ہے زمین اس کے سینگ کے اوپر اس طرح ٹکی ہوتی ہے، تو جب وہ سینگ کو اس طرح ہلاتی ہے تو زلزلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہندو میتھولوجی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ زلزلے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہاتھی ہوتے ہیں جنہوں نے زمین کو نیچے سے اس طرح پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان 4 ہاتھیوں کو ایک ٹرٹل یعنی کچھوا جس کو ہم کہتے ہیں اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک کوبرا، ایک سانپ خطرناک قسم ہے کوبرا، اس کی کوبرے نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اس کچھوے کو۔ اگر ان 4 مخلوقوں میں کوئی ہلتا ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اب بات کروں گا اسلام میں۔ اسلام کیا کہتا ہے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ obviously ہم سب جانتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ زلزلے ان لوگوں کے گناہوں کی، برے کاموں کی سزا ہے جو برے کام کرتے ہیں، اور ڈیوائن گائیڈنس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں تو زمین اللہ تعالیٰ ہلا دیتے ہیں اور زلزلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں سائنس کے بارے میں کہ سائنس کیا کہتی ہے زلزلے کیوں آتے ہیں۔ سائنس کے مطابق زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ زمین کے نیچے جب ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ رب کرتی ہیں، جب وہ ٹیکٹونک پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ زلزلے کیوں ہوتے ہیں، لیکن سائنس کے مطابق جب یہ پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ربنگ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ دوسرے کو، جب یہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پلیٹس ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ان پلیٹس کے درمیان کوئی فرکشن پیدا ہو جاتی ہے یا فرکشن ان کو اوور کم کرتا ہے تو یہاں پہ جو انرجی ہوتی ہے وہ ان زمین کی سرفیس کے ساتھ وہ ٹریول کرتی ہے۔ جہاں پہ جو پلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکٹونک پلیٹس ملتی ہیں ان لائنز کو کہا جاتا ہے فالٹس۔ تو دوستو یہ جو فالٹس ہوتی ہیں یہ زیادہ تر زلزلے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین اور اتھینٹک اور ویریفائبل ایکسپلینیشن ہے زلزلے کی، اٹ کمز فرام سائنس۔ بہت شکریہ دوستو، تھینک یو۔